بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کریں گے مدینہ چینل کے اندر آج ماہ رمضان المبارک کے چاند دیکھ کر وظیفہ کرنے کے حوالہ سے۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی آج کا یہ وظیفہ ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر کرے گا، رب ذوالجلال اس کو ہر قسم کی نعمتوں سے نوازے گا، اور جس قسم کی بھی اس کی پریشانی ہوئی اللہ رب ذوالجلال سے اس پریشانی کے لیے دعا کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب ذوالجلال اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ آج کا یہ ہمارا جو وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، اس کو آپ نے یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو چاند کے دیکھنے کے وقت آپ کریں تب بھی ٹھیک ہے، اگر چاند دیکھنے کے وقت سے تھوڑا دیر بعد اس کو کر لیں تو پھر بھی کیا جا سکتا ہے۔ انتہائی آسان اللہ رب ذوالجلال کے یہ اسماء گرامی ہیں، اس کے اسماء صفاتیاں ہیں۔ یہ 3 نام ہیں اللہ رب ذوالجلال کے، اور ان کو صرف اور صرف آپ نے 3 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ تو ابتدا کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب ذوالجلال جو بھی آپ دعا مانگیں وہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے، آپ کے گھر کے اندر، آپ کے رزق کے اندر بے شمار برکتیں عطا فرمائے، اور جس بھی مقصد کے لیے رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر آپ آج کا یہ وظیفہ کریں، خالق لم یزل آپ کی اس دعا کو بھی قبول فرمائے اور آپ کو اس مقصد کے اندر بھی کامیاب فرمائے۔ تو یہ جو اسماء صفاتیاں ہیں ان میں سے پہلا ہے یا رعوف، یا رعوف، اس کے ساتھ ہے یا کریم، اور اس کے ساتھ جو تیسرا اسم صفاتی ہے وہ ہے یا جواد۔ ان تینوں کو آپ نے اس طریقہ کار کے ساتھ پڑھنا ہے، یا رعوف، یا کریم، یا جواد، یا رعوف، یا کریم، یا جواد، یا رعوف، یا کریم، یا جواد۔ یہ اسماء صفاتیاں ہیں اور اسی ترتیب کے ساتھ ان کو پڑھنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کا چاند جب آپ دیکھیں گے تو کس طریقہ کار کے ساتھ، جب آپ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے آپ چھت پر جائیں یا کہیں بھی جائیں تو سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ سورہ کوثر کی تلاوت کر لیں تو اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان 3 رب ذوالجلال کے اسماء صفاتیہ کو آپ نے چاند کو دیکھتے رہنا ہے، اور کوشش کریں کہ ہاتھ اٹھا کر آپ ان تینوں ناموں کو پڑھیں، یا رعوف، یا کریم، یا جواد، یا رعوف، یا کریم، یا جواد۔ ان 3 ناموں کو آپ نے چاند کو دیکھتے ہوئے کرنا ہے، اور دل میں آپ نے اس مقصد کو رکھنا ہے جس مقصد کے لیے آپ یہ چاند دیکھ کر یہ وظیفہ کر رہے ہیں، یا جس بھی حاجت کے لیے کوئی آپ کی حاجت ہے، اس حوالے سے کچھ بھی مسئلہ ہے آپ کا، چاند کو دیکھیں، اور اگر کوئی دعا کرنا چاہ رہے ہیں تو ہاتھ جو ہے وہ دعا کی صورت ہاتھوں کی بنا لیں، اور رب ذوالجلال کے یہ 3 اسماء صفاتیہ یا رعوف، یا کریم، یا جواد، یا رعوف، یا کریم، یا جواد، یا رعوف، یا کریم، یا جواد، ان تینوں ناموں کو آپ نے صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان سے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے سورہ کوثر شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب ذوالجلال کے ان 3 اسماء صفاتیہ کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جس بھی مقصد کے لیے آپ دعا کریں گے ان ناموں کو پڑھنے کے بعد، یا جو بھی آپ کے ذہن کے اندر کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے، یا آنے والے سال کے حوالے سے، یعنی آنے والے رمضان المبارک تک آپ ان ناموں کو یہ ذہن میں رکھ کر پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آنے والے رمضان المبارک تک ہمارے گھر میں خوشیاں اور برکت اور ہر قسم کی نعمتوں سے ہمارے گھر کو نواز دے گا۔ تو اس نیت کے ساتھ بھی آپ ان 3 ناموں کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ گھر میں دولت اور رزق کے حوالے سے
تو اس مقصد کے لیے بھی آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ رب ذوالجلال کے ان 3 ناموں کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کا کوئی محبت کے حوالے سے کوئی کسی قسم کا مسئلہ وغیرہ ہے تو وہ بھی جو ہے اللہ رب ذوالجلال کے ان 3 ناموں کو، یا رؤوف ہو، یا کریم ہو، یا جواد ہو، ان ناموں کو پڑھ کر وہ بھی اپنے مقصد کے لیے دعا کر سکتا ہے۔ اب جب آپ ان 3 ناموں کو پڑھ لیں اس کے بعد آپ اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، جو بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مقصد ہو، کسی بھی حوالے سے ہوگا، اللہ رب ذوالجلال آپ کو آپ کے مقصد کے اندر ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور ہماری آپ کے لیے بالخصوص دعا ہے کہ جس بھی مقصد کے لیے آپ اپنے رب سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے اور سارا سال آپ کے گھر میں بے شمار خوشیاں اور نعمتوں سے آپ کے گھر کو نواز دے۔ خدا حافظ۔